اور یہ مقبول جان صاحب، ٹک ٹاک پر پابندی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم فحاشی کو روک لیں گے، یا واقعی یہ ایپس جو ہیں یہ فحاشی پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، یا کوئی اور میکنزم ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ناصر مدنی صاحب بات کر رہے تھے، اب ہیرا خان کہہ رہی ہے کوئی ایسی ویڈیو نہیں بناتی جس کے اس کو فحاشی کے زمرے میں لایا جائے، لیکن میڈیا بھی یا سوشل میڈیا پہ انہی چیزوں پہ بات کی جاتی ہے جو زیادہ ولگر قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میرے سامنے اس وقت یونیسیف کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے، یہ جنوری 15 2020 کی رپورٹ ہے اور بڑی تکلیف دہ رپورٹ ہے۔ یونیسیف کہتا ہے کہ the objectification and sexualization of girls in the media is linked to violence against women and girls worldwide۔ کہ خواتین کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے، آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، سیکسولائز کیا جاتا ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے، کہ مولوی نہیں کہہ رہا، براہ راست تعلق خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے ساتھ ہے۔ اور یہ میں رپورٹ آپ کے سامنے، یہ ٹی وی کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، یہ رپورٹ کوئی بھی بندہ نکال سکتا ہے، 15 جنوری 2020 کی، not an object on sexualization and exploitation of women۔ اور اس نے فگرز دی ہیں کہ تقریباً every 10 minutes somewhere in the world an adolescent girl dies as a result of the violence۔ اب یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ تو الیکٹرانک میڈیا کے اشتہار کو وہ کہہ رہا ہے، وہاں سے چل رہا ہے۔ آپ تو ٹک ٹاک کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی چیز بھی آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کے کچھ قانون، بائی لاز اور کنٹرولنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ آپ گاڑی کہیں گے میں گاڑی لے کے آتا ہوں، اس گاڑی کو میں چلاتا ہوں اور میرا رات کو کتنے پیسے کما لیتا ہوں، اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ، اچانک آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرف سے چلیں، یہ اشارہ دیکھیں، یہ کریں، وہ کریں، ورنہ لوگوں کو آپ نیچے دے دیں گے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کون سا طریقہ ہو گیا، پابندی کہاں سے آ گئی؟ لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ دا مورلز آف دا سوسائٹی۔ قانون لوگوں کے رسم و رواج سے جنم لیتے ہیں۔ اگر تو ٹک ٹاک گورنمنٹ کو یہ الاؤ کر دے کہ آپ نے کس قسم کا کانٹینٹ لے کے آنا ہے، کس قسم کی چیزیں سامنے آنے، پھر تو ٹھیک ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں دنیا اس وقت اس بات پہ رو رہی ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈرامے ٹھیک ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں فلمیں ٹھیک ہیں، ٹی وی پروگرام ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ گند جو ہے وہ اشتہار ڈالتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اشتہار جو ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں ان نوٹس چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور لوگوں کے اندر ایگریشن بھی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر خوف بھی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر مورالٹی کے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور یہ ایسا میٹھا زہر ہے، وہ دنیا چیخ رہی ہے اس وقت۔ اب اشتہاروں کو کنٹرول ہونے کی صورتحال پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں۔ مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹک ٹاک بند کیا جائے، ٹک ٹاک انہوں نے بند کیا کس لیے کیا؟ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ایک چیز کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا کریں؟ اور یہ سب یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت تو ڈرامے بھی بطور اشتہار استعمال ہوتی ہے، اگر ہم ایون ارتگل ڈرامے کی بات کریں جس کو بڑا پذیرائی ملی ہمارے ہاں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا اسلامی ڈرامہ ہے، اس میں بھی عورت کے حسن کو تو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ میرے سامنے اس کا پیج ہے رپورٹ کا، سوشل میڈیا اینڈ دا سیکسولائزیشن آف دا ایڈولسنٹ گرلز۔ اس میں انہوں نے سائیکالوجسٹوں کی رپورٹیں دی ہیں۔ In examining the effects of the sexualization of the girl, the American Psychological Association Task Force on the sexualization of the girl detailed a number of the negative effects۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرتی ہیں، اور جب وہ ڈسپلے کرتی ہیں تو ان کو واہ واہ ہوتی ہے، آدھے ان کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی ان کو طوائف بولتا ہے، کوئی ان کو سلٹ بولتا ہے، کوئی یہ بولتا ہے، کوئی یہ بولتا ہے۔ یہ دونوں کے وہ اس طرح کے جذبات میں جب وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، اور اس میں میں پڑھ نہیں سکتا کہ کس قسم کی ڈیمانڈ ان سے کی جاتی ہیں مختلف، تو وہ اس طرح کی کنفیوژن میں کہتا ہے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں سوشل میڈیا یوز کرنے والی عورتیں ڈیٹیلڈ اے نمبر آف نیگیٹو افیکٹ انکلوڈنگ ڈیکریزڈ کوگنیٹو فنکشنز، امپیئرڈ ایبلٹی ٹو کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، ورسنڈ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ یہ اس کے بعد وہ کہتا ہے ایٹنگ ڈس آرڈر، بھوک نہیں لگتی یا زیادہ لگنے لگتی ہے، لو سیلف اسٹیم، ذاتی عزت کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ سیکسولیٹی اینڈ ریڈیوسنگ ریڈکشنسٹ بلیف آف وومن ایز سیکسول آبجیکٹ۔ وہ کہتا ہے یہ امریکن عورت کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں عورت پہ کیا اثر ہوتا ہوگا اس کا؟ اور آپ سوچیں کہ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، جس طرح کی ایکسپلائٹیشن اس سوشل میڈیا میں بچی کی چل رہی ہوتی ہے،
وہ نہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہے، نہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکتی ہے، نہ اپنے بھائی کو بتا سکتی ہے۔ اگر بتا دے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کی کسی تصویروں کو کہیں استعمال کر رہا ہوتا ہے کہیں، اور میں بتا رہا ہوں یہ وہ کہتے ہیں، یہ امریکن عورت کہتی ہے کہ ہم سے جب تصویریں کس قسم کی مانگی جاتی ہیں، ہم سے جو ڈیمانڈ کیے جاتی ہیں، ہم سے جب ٹک ٹاک پہ کہا جاتا ہے اس طرح کرو اور وہ پاپولیرٹی بنتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو پوری دنیا کنٹرول کرنے کے چکر میں ہے کہ یار اس طرح تو ہم تو، وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو اس بات کو کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو نفسیات کا بل اتنا زیادہ ہو جائے گا، ہمارا تو مینٹل ہاسپٹل کا بل اتنا زیادہ ہو جائے گا تو ہم پاگل ہو جائیں گے۔ وہ اس چکر میں ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس طرح لوگ کا، یہ اتنی شدید رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 15 جنوری کی رپورٹ ہے ابھی کی یونیسیف کی، اور وائلنس تو مردوں میں آتی ہے۔ اور یہ سب وائلنس کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن اس طرح پھر عورتیں کہیں گی مرد بن ٹھن کے باہر نکلیں گے، مرد اشتہارات کی اگر زینت بنیں گے تو پھر وہ بھی ایک جنسی جرائم کی ایک وجہ بن سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی 90% انڈسٹری عورت کے گرد گھوم رہی ہے اشتہار کی، یہ ہے ظلم۔ اب 50-50 بھی کر لیں تب بھی کوئی بات ہو، وہ پوری دنیا اب چیخ رہی ہے، کہتی ہے چھوڑ دو اس بات کو۔ جو دو چیزوں کے مسائل ہو رہے ہیں ان کے ہاں، ایک کہتے ہیں ہمارے یہاں نفسیاتی مریض بیچاری عورتیں ہو رہی ہیں، آخر عورت پیدا اللہ نے شرم و حیا کے ساتھ کی ہے، اس کو کبھی اس کی تصویریں لیک ہوتی ہیں، اس محلے ہوتی ہیں، دوسرے محلے ہوتی ہیں، 4 جگہ ہوتے ہیں، کوئی سلٹ کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ہڈن کیمرہ کی جو انڈسٹری ہے کتنی بڑی چل رہی ہے، آپ کی کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا سوشل میڈیا ہے۔ اب یہ کنٹرول کا وقت ہے، مطلب ہے کہ حکومتوں کو بیٹھ کے اور یہ سب مسئلہ تو یہ ہے نا، کنٹرول کرنا یا بین کرنا۔ پھر خاص طور پہ اگر بات کی جائے چین کی ایپ ہے، وہ دنیا میں، انڈیا میں اتنی ایپس بند کر دی گئیں، باقی جو دنیا ویسٹرن ممالک کی ایپس ہیں وہ بند نہیں ہوتی۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ گیم کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ میں ویسٹرن ممالک کی رپورٹیں سرکار پیش کر رہا ہوں، یہ 15-6 مہینے پہلے کی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ چھوڑ، انہوں نے اخلاقیاتی معیارات کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے چائلڈ پورنوگرافی 15 سال پہلے بین کی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ کیوں بین کی؟ بچوں کے اوپر ظلم بڑھ گیا تھا۔ اور یہ صاحب یہ ہیرا ہمارے پروگرام میں بیٹھی ہے، یہ کہتی ہے کہ میری ساری ویڈیوز کوئی اخلاقی حدود کراس کرنے والی نہیں ہے، میں چیزوں کو ایڈورٹائز کرتی ہوں، 21 لاکھ میرے فالوور ہیں، لیکن ٹک ٹاک پر پابندی سے میرا روزگار ختم ہو گیا۔ اگر آپ ایک اشتہار میں، کسی بڑی کمپنی کے اشتہار میں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اشتہار میں عورت آ کے پیسے کما سکتی ہے، تو ٹک ٹاک پہ ایک اپنی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک اور پیسے کیوں نہیں کما سکتی؟ دیکھیں دنیا میں کاروبار سارے ہوتے ہیں، کاروبار کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے کو کس حد تک ان کا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا وہ اس قابل ہیں کہ نہیں۔ اگر دنیا کے اندر ایک آدمی جو ہے ایک ایسی چیز ایجاد کرتا ہے کہ جو اس کو فائدہ دے رہی ہے لیکن معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ گھر بیٹھ کے لوگ شراب بنا کے اسکاٹ لینڈ میں بزنس کرتے تھے، لیکن نہیں، معاشرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کاروبار سے اوور آل معاشرہ کیسا چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2 لاکھ بندے جو ہیں صرف ایک گھونٹ شراب پی کے آرام سے زندگی گزارتے ہوں، لیکن اگر 1000 بندہ جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے سادہ منٹوں کی طرح ٹاکسک سائکوسس کا شکار ہو کے، تو 1000 بندہ بھی قیمتی ہے اس معاشرے کے لیے۔